या रब्बल आलमीन। शुरका से गुजारिश ये है कि जो हमारी पिछली नशिस्त हुई थी उसमें जो कंटेंट आया था उस पर कुछ सवालनामा मरतब किया गया था, और वो सवालनामा ज़ाहिर है इसलिए मरतब किया गया था कि वो चीज़ें ताकि हमारे शुरका के जहन में रह जाएं। ये कोई यानी आम जैसे दर्स कुरान होता है उस तरह की महफिल तो है नहीं, बेसिकली एक क्लास है। तो पार्टिसिपेंट्स भी सारे वो हैं जो रज़ाकाराना बुनियादों पे हैं। ना यहाँ किसी को क्लास से निकाला जा सकता है, ना होमवर्क ना करने के नतीजे में कोई जुर्माना किया जा सकता है। तो अब ये है कि अगर वो फीडबैक सही नहीं आएगा तो फिर ये कि आपको साथ लेके चलना होगा, और मेरा ख्याल है कुछ हिचकिचाहट भी होगी लोगों को। तो आज हम पहले ये जो सवालनामा आपको दिया गया था इसको हल कर लेते हैं, ताकि वो चीज़ें एक तो ये कि किसी के जहन से अगर ओझल हो गई हैं तो दोबारा जहन में आ जाएं, ताज़ा हो जाएं, और उससे बढ़कर ये कि अंदाज़ा हो जाए कि ये सवाल का जवाब देना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ताकि थोड़े वो अगर कोई ब्रेक है या कुछ हिचकिचाहट है तो वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं जो पहला सवाल है उसको लेता हूँ। पूछा यह गया था कि इब्तिला व आजमाइश से क्या मुराद है। अगर कोई साकिब भाई अगर आप इनको अनम्यूट कर दें शुरका को, तो कोई साहब अगर खुद से इसका जवाब देना चाहें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको एट अ टाइम अनम्यूट किया जा सके। एक सेकंड। या अगर कोई हाथ यानी हैंड रेज कर दे तो फिर ये कि अकॉर्डिंगली मैं इंशाल्लाह उसको अनम्यूट करता जाऊंगा। जो मुश्ताक साहब जो है ना, जी मुश्ताक साहब ने मोहम्मद हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिफ है। सही। उर्दू में यही होगा वाव अलिफ साद से वासिफ। इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैंने जवाब ये दिया है पहले सवाल का कि आपका तमस्खर उड़ाया जाए, आपका सोशल और इकोनॉमिकल बाइकआउट किया जाए। अच्छा, इब्तिला व आजमाइश से क्या मुराद है का जवाब आपने दिया, इकोनॉमिकल बाइकआउट किया जाए। इकोनॉमिकल या सोशल, आपका बाइकआउट हो। आपका बाइकआउट हो, ठीक है, ठीक हो गया। कोई और साहब? ये जन्नत, दो और साहिबान हैं जिन्होंने हाथ उठाए हुए हैं। साकिब भाई? जी ये मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नाम काइंडली बता दीजिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिनते जावेद है, और मैंने जो जवाब आपको भेजा था मैं वही जवाब पढ़ के सुना देती हूँ कि ऐसे हालात व वाक़यात का हर एक की ज़िंदगी में आना जिससे तमाम नफ्सियाती बारीकियां जो छुपी होती हैं, मोहब्बतें, तरजीहात वगैरह खुलकर सामने आ जाएं, सच्चे का सच्चे होना और झूठे का झूठा होना साबित हो जाए। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया जी। सर ये दो ही नहीं, ये दो ही थे कि जिनका जो है वो हमारे सामने आया था। जी, तो यानी राय हक में जो भी मुश्किलात आती हैं, हक के रास्ते पर चलने में जो भी मुश्किलात, दुश्वारियाँ, मसाइब, आलाम आते हैं, रास्ते की जो रुकावटें आती हैं, हम उनको इब्तिला व आजमाइश कहेंगे। वो यानी वो तकालीफ जिस्मानी हों, रूहानी हों, नफ्सियाती हों, वो सब इब्तिला व आजमाइश में शामिल की जाएंगी। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये था कि इब्तिला व आजमाइश की मुख्तलिफ सूरतें क्या हो सकती हैं। तो ये इसी के अंदर कवर ही हो गया है। वो जिस्मानी भी हो सकती हैं, रूहानी भी हो सकती हैं, नफ्सियाती भी हो सकती हैं। इस पर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा। इसके आगे है जी, इन नशिस्तों में हमने जिन असबाक का मुताला करना है
یعنی اس بات سے مراد ہے یہاں قرآن مجید کے جن مقامات کا مطالعہ کرنا ہے ان کا منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اور منتخب نصاب سے کیا تعلق ہے؟ جی کوئی جواب دینا چاہے تو ہینڈ ریز کر دے. جی ہو گئے. محمد میر اطہر صاحب ہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، اس کا تعلق جو منہج انقلابی نبوی سے وہ یہ ہے کہ جو صبر محض اور عدم تصدم ہے، یہ تعلق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں منہج انقلابی نبوی سے. اور منتخب نصاب سے اس کا تعلق جو مباحث صبر کا جو چیپٹر ہے اس میں وہ تعلق ہے منتخب نصاب سے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کوئی اور صاحب؟ جی ایک واصف صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا اور ایک وہ جو خاتون تھی ان کا ہے معاملہ. جی دونوں بتا دیں. جی 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 میں نے انمیوٹ کر دی. جی السلام علیکم. جو انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر وقت میں کر کے دکھایا، اس کے ابتدائی مراحل سے لے کر وہ وقت جس کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ نصر میں کہ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تک کے تمام مراحل سمجھ آ سکیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا عظیم ترین انقلاب جن ادوار کے ساتھ رائج کیا اس کو سمجھنا. ٹھیک ہو گیا. تو منتخب نصاب سر آپ کی آواز نہیں ہے. جی اگر آپ نے منتخب نصاب سنا ہے تو منتخب نصاب کے کس حصے کے ساتھ اس کا تعلق جڑے گا؟ سر آپ کی آواز بیچ میں وہ میوٹ ہو گئی تھی، آپ ذرا دوبارہ اگر تھوڑا سا. جی ٹھیک ہے، وہ نیکسٹ دے دیں. ٹھیک ہے. جی اگلے سوال کے حوالے سے. اچھا جی، سوال نمبر 4 کہ آل یاسر، حضرت خباب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے مومنین صادقین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالات کی سختی کی شکایت لے کر آئے تو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہ محمد امجد ہیں. جی السلام علیکم. جی اس میں یہ تھا کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ ابھی آپ کے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو آپ سے پہلے کی قوموں کے اوپر آ چکے ہیں. یعنی اس میں انہوں نے پھر مثال دی تھی کہ جو ہے وہ ہلا مارے گئے اور جو ہے وہ ان کو ان کے جسم کے اوپر سے جو ہے وہ گوشت اور ان کو ٹکڑوں میں کر دیا گیا. تو یہ جو ہے وہ الفاظ جو کو جواب دیا. اور آپ لوگ جلدی کر رہے ہو؟ جی آپ لوگ جلدی کر رہے ہیں، بالکل صحیح. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی سوال نمبر 5 غلبہ و اقتدار کے باب میں فتح و نصرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت کون سی ہے؟ یعنی دین کے غالب ہونے، مسلمانوں کو اقتدار ملنے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ، یعنی اس کے لیے فتح و نصرت کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے فتح ملے، نصرت حاصل ہو، اس کے بعد ہی یہ ہوتا ہے. تو اس ضمن میں اللہ کی مستقل سنت کون سی ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ جماعت کو آزمائشوں سے گزار کر یہ بات پر رکھتا ہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. آزمائشوں کے ذریعے سے وہ سچے اور جھوٹے کو الگ کر کے چھانٹ کے الگ کر دیتا ہے، پھر سچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا دین کا غلبہ عطا فرماتا ہے.
जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखें। ठीक हो गया। सवाल नंबर 6, रसूलों के पास अल्लाह ताला की मदद कब आती है? उस्मान मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। रसूलों के पास जैसा कि कुरान मजीद में मुतादिद जगहों पर यानी यही हमारे सामने बात आती है कि सबसे पहले वो अल्लाह के यहाँ एक सुन्नत है। जैसे सूरह इनाम की एक आयत में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि कोई ना कोई निशानी दिखा दी जाए, तो वहाँ पर जिस तरह अल्लाह ताला ने मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब एक मुनफरद अंदाज से खिताब फरमाया कि नबी हमारे यहाँ एक मुकर्रर वक़्त मौजूद, एक मुअय्यन मुद्दत है, वो प्रोसेस है इब्तला आजमाइश का, यानी जो लोग इस दावत से जुड़े हैं उन्हें अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए, उन्हें आजमाइशों की भट्टी से निकाला जाए ताकि वो एक लोहा बन सकें। तो हमारे यहाँ एक मुअय्यन मुद्दत मौजूद है, हम उसी एक प्रोसेस या सुन्नतुल्लाह जो पहले से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलुल आज़म पैगंबरों ने जो सुन्नत अपनाई है, उसी रास्ते पर, उसी फिनोमिनल प्रोसेस पर आपने चलना है। तो जब अल्लाह के यहाँ एक यानी वो जो टाइम मुअय्यन मुद्दत है जब होगा, फिर हम आपकी मदद करेंगे, फिर वो इनकी जो इन्हें मोहलत अभी दी हुई है कि अभी इनके साथ जो भी बहस मुबाहिसा चल रहा है, जो भी रद्दो-क़िदा चल रही है, वो अभी इन्हें मोहलत दी हुई है। तो रसूलों की जो मतलब मदद जब पूरी तरह उनके साथियों को हला कर हर तरह से जांच पड़ताल करके, और जो मुनाफिकीन उनमें अगर शामिल हो जाते हैं, उनको मतलब ऐसी छांटी की जाए कि वो अलग हो जाएं, और सिर्फ मुखलस और खालिस जो साहिब ईमान लोग हैं वो साथ मिलकर फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। जी, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई हालात ऐसे नज़र आने लगें कि बज़ाहिर जो है ना वसवसे के दर्जे में ऐसे ख्याल भी आने लगे कि पता नहीं जो हमसे वादा किया गया था हमें समझने में कोई गलती तो नहीं लग गई। यानी बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल जब सामने आ जाती है तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से फिर वो मदद आती है। यानी हालात इतने शदीद होते हैं, ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा की कैफियत के बाद। अच्छा जी, सवाल नंबर 7 था कि दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए शर्त लाजिम क्या है? दुनियावी कामयाबी से मुराद है इक़्तिदार मिल जाना, दीन का गालिब हो जाना, और उखरवी कामयाबी से मुराद है जन्नत चले जाना। दोनों की शर्त या शराइत। जी, इसमें जो मेन जो एक शर्त आती है वो ये है कि आपने अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश करनी है अपनी पूरी जो है वो। तो ये कोशिश अगर हम करेंगे तो उससे ही गुजर के हमें जो है वो आखिरत की कामयाबी भी मिलनी है और दुनिया में भी हमारा जो है वो गलबा होगा। जज़ाकल्लाह। कोई और साहब? वासिफ साहब। जी, मेरा जवाब यह है कि इनफरादी सतह पे सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होना और इज्तिमाई सतह पे मनहज इनकलाब नबवी पर पैरा होते हुए इकामत दीन की जिद्दोजहद करना। कोई और? कोई है? उस्मान मुश्ताक साहब। सर जहाँ तक उखरवी निजात का ताल्लुक है वो तो सूरह यानी जो अल असर है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और जहाँ तक दुनियावी ज़िंदगी यानी फलाह और जो अल्लाह ताला की नुसरत का ताल्लुक है, वो मतलब अब इसमें भी अगर देखा जाए कि एक इनफरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करना है कि अच्छा कैरियर बन जाए, अच्छा फ्यूचर बन जाए, या जो भी चीजें हैं। एक होता है कि कोई मकसद है, जैसे जमाती शक्ल में कुछ जमात ने अपना मकसद बना लिया कि हमने अल्लाह का दीन यहाँ नाफिज करना है। तो वो जब तक यानी वही जो आपने इरशाद अभी कहा था, जब तक उन्हें अच्छी तरह झंझोड़ ना दिया जाए, मतलब हला ना दिया जाए, आजमाइशों में पूरा तरह उन्हें आजमाइशों की भट्टी में पका कर जब वो लोहा और कुंदन बन जाए कि तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले, तो उस प्रोसेस से निकल कर फिर अल्लाह ताला की नुसरत आ जाए मतलब आनी, और फिर ही ये दुनियावी जो सादत है, फलाह है, नुसरत है, या
हमारा गलबा है, जो जिस मकसद के लिए एफर्ट कर रहे हैं। जहां तक उखरवी निजात का ताल्लुक है, वो तो इंसान अगर इनफरादी सतह पर मतलब उसका कोई साथ दे ना दे, लेकिन वो तिबासी बिल हक करता रहा है, तिबासी बिल सब्र करता रहा है, वो जो सूरतुल असर की 4 बुनियादी जो शराइत है वो पूरियां करता रहा है, तो वो अल्लाह ताला अपनी शान गफ्फारी रहीमी के सदके उसे कामयाब फरमा देंगे। अच्छा, इसमें जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है पॉइंट पिक करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं दोहरा देता हूँ। बेसिकली बात ये थी कि सूरह फतह की आखिरी आयत की रोशनी में ये बात आपके सामने रखी गई थी कि आखिरत में मगफरत और जन्नत में जाने के लिए 2 शर्तें बयान की गई हैं, ईमान और अमल साले। और सूरह नूर की आयत नंबर 55 में दुनिया में गलबा और इक़्तिदार और इस्लाम की फतह और खिलाफत के आने के लिए की भी 2 शर्तें बयान की गई हैं, ईमान और अमल साले। तो मालूम हुआ दुनिया की कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो, इस दोनों के लिए ईमान और अमल साले को शर्त लाजिम के तौर पर बयान किया गया है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि ईमान तो से मुराद है ईमान हकीकी, और अमल साले से मुराद है ये तमाम तकालीफ मुसीबतें झेलना। ठीक हो गया जी। तो ये जहाद की ये सारी मुशक्क़तें बर्दाश्त करना, जान और माल की कुर्बानी देना, ये सब का सब अमल साले है। अच्छा, इससे आगे जो बात मैंने अर्ज़ की थी वो ये कि दुनिया में अगर किसी ने ईमान और अमल साले का हक अदा कर दिया तो आखिरत में उसकी जन्नत पक्की, खा उसके साथ कोई दूसरा बंदा शामिल नहीं हुआ। और दूसरी तरफ दुनिया की कामयाबी किसी एक आदमी को ईमान और अमल साले का हक अदा करने के नतीजे में दीन का गलबा होना लाजिम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक बुनियान मरसूस यानी अफराद की एक मोतदबे तादाद वजूद में आ चुकी हो। तो गोया आखिरत की कामयाबी की शर्तें हो गई किसी भी आदमी के लिए, इनफरादी चूँकि कामयाबी है तो 2 शर्तें हो गई, ईमान और यानी ईमान हकीकी और अमल साले। और दुनिया की कामयाबी की शर्तें इन यानी ऐसे अफराद का एक मजमुआ कि जो ईमान और अमल साले का हक अदा कर चुके हों, तब उन्हें दुनिया की कामयाबी हासिल होगी। अगर वो तादाद में थोड़े हों तो फिर उनकी दुनिया में उन्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी इतनी तादाद में नहीं है कि दुनिया का इंतज़ाम व इंसराम संभाल सकें। ये था असल में जो यानी कंटेंट के जिसके ऊपर ये सवाल उठाया गया था। चलें, बस आपके जहन में आ जाना चाहिए ये जो बात थी, ये क्लियर हो गई। अब आगे चलें। 8 सवाल नंबर 8, असल कामयाबी दुनियावी कामयाबी है या उखरवी फौजो फलाह है? जी हैंड रेज कीजिएगा। और भी कुछ लोग मेरा ख्याल में हिम्मत करें। हाँ जी, कोई अगर नया बंदा हो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये कि हम तंग नहीं करेंगे वैसे, लेकिन ये कि हमें खुशी होगी, हौसला अफजाई होगी हमारी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। लाज़िम उखरवी जो कामयाबी है वही कामयाबी उसी के लिए तकदो इंसान करता है। दुनिया में कामयाबी अगर आप ईमान के रास्ते पे चल रहे हैं, उसकी भी आप कामयाबी का आखिर निचोड़ है वो अल्लाह के पास है। हमें तो पता नहीं चलेगा दुनिया में कि हम कामयाब हुए कि नहीं हुए। जज़ाकल्लाह। कोई और सा? कोई और साहब? मीर अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर, असल जो प्रायोरिटी होगी वो तो है उखरवी नजात। हाँ। और उसके ज़िम्मन में जो दूसरी प्रायोरिटी होगी वो है फिर दुनियावी फौज़ो फलाह। असल कामयाबी हर एक इंसान की नज़र में ये होनी चाहिए जब भी वो किसी जमात में भी दाखिल हो कि मैं अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहता हूँ, और जो उखरवी नजात उसको पहली प्रायोरिटी हो, और उसके बाद जो अल्लाह का दीन गालिब होना, जो दुनिया पे गालिब होना है, उसकी दूसरी प्रायोरिटी होगी। ठीक हो गया। कोई किसी आयत का हवाला दे सकते हैं आप? सर, आयत का हवाला ऐसे जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी कोई और साहब? अच्छा, बस चले मैं इसको क्लियर। न्याजी साहब हैं कोई?
चलें उनको ले लें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं व उखरा तुहिब्बूना नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जी जी। ये जो दुनिया की सिफत है ये तुम्हें महबूब है, लेकिन वही जो अल्लाह ताला ने सूरह साफ में फरमाया था कि हमारी नजरों में कामयाबी है वो आखिरत की कामयाबी है। बिल्कुल ठीक। असल में इसमें अल्लाह ताला ने जो एक देखने की बात ये है, अल्लाह ताला ने जो बंदे को गोल दिखाया हुआ है ना, वो ये है कि आदमी दुनिया में गलबे की दीन की कोशिश करे, उसी में आदमी का तज़किया होगा, और वो गोल दिखाया गया, और ताकि एक आदमी के सामने एक मंजिल हो कि यार हदफ वो इस तरह मैंने जाना है। बिल्कुल तो सही। दुनिया की कामयाबी एक तरह से वो भी आदमी के ज़हन वो भी होना चाहिए आदमी के ज़हन में ना, कि ये मैंने काम करना है इस तरह। तो जी जी, लेकिन बहरहाल उसमें जो मिलेगा वो आदमी को वही आखिरत का नूर, और प्रायोरिटी आदमी को वही होनी चाहिए। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बस मैं इसको भी कंक्लूड कर देता हूँ, आगे चलेंगे। वो ये है कि हमने ये तो बात आ गई कि वह उखरा तो खिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कि ये दुनिया में फ़तह हासिल हो जाए, इस्लाम गालिब हो जाए, ये अल्लाह की नज़र में दूसरे दर्जे की कामयाबी है। पहला प्रायोरिटी यानी फर्स्ट नंबर पे तो ये है कि आप आखिरत में कामयाब हो जाएं, अल्लाह ने ख़ुद ये बयान किया है। और इसी में ज़िमनी तौर पर ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए तमाम शुरका के सामने, और दूसरों को भी क्लियर करनी है हमने। और वो बात ये है कि ये जो इम्तिहान होना है ना, इब्तला व आजमाइश होनी है, इसमें ये भी देखा जाना है कि आप दुनिया की मोहब्बत के लिए, यानी दुनिया की मोहब्बत का मतलब एक सतह पे जाके ये भी हो जाएगा दुनिया की कामयाबी, यानी इकामत दीन का हो जाना, अल्लाह के दीन का गालिब आ जाना। इसको भी देखा जाएगा कि अगर आपकी ये ख्वाहिश अभी उस उखरवी कामयाबी वाली ख्वाहिश के ऊपर गालिब है, तो उस इम्तिहान में अभी आप पूरे नहीं हैं, अभी आप उसमें कम हैं, उसमें शॉर्ट फॉल है। और ग़ज़वा उहद में अल्लाह ताला ने इसी को बताया था कि वअसैतुम मिन बाद मा अरैतुम मिन बाद मा अराकुम मिन बाद अरा मा तुहिब्बून, जब तुमने देखी वो शय कि जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके बाद तुमने नाफरमानी कर ली। तो गोया ये भी इम्तिहान होना है कि दुनिया की कामयाबी भी अगर आप अल्लाह ही की खातिर रज़ाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कि उसको देख के आप नज़म तोड़ दें, हुक्म तोड़ दें, यानी शरीयत से वो ज़रा कदम बाहर दायरे में रख दिया, या ये कि इवन डिसिप्लिन तोड़ दिया, तो गोया आपको वो दुनिया की कामयाबी उस अल्लाह के हुक्म पर, या जो अल्लाह की तरफ से मामूर अमीर है, या उस अमीर ने जिसको अमीर बना के आपके ऊपर ज़िम्मेदारी दी है, उसके ऊपर अगर वो आपको बालातर नज़र आता है, यानी वो फतह, तो ये भी उस इम्तिहान में कमज़ोरी की अलामत है। इससे भी गुजार कर ये इस दर्जे का भी तज़किया करने के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो नुसरत आनी है। तो ये एक अहम नुक्ता था, ये भी पेश नज़र है। आगे चलिए जी, सवाल नंबर 9, शरीयत पर अमल करने के नतीजे में क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। यानी आज के दौर के एतबार से ये बात है, यानी उस वक्त तो कलमा पढ़ने पर मार पड़ती थी, अब अगर शरीयत पर अमल करेंगे तो क्या कुछ हो सकता है। कुरान कारवां के नाम से आईडी है। मोहम्मद सईद, फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो ये कि आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है अक्सर, तो इसको ज़रा बेहतर कर लें। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जब तहरीकों का रुख मोड़ा जाता है तो उसमें भी इब्तला का उसको हम पहलू रखेंगे कि उसको हम किसी और तनाजुर में रखेंगे। हमने अभी आपसे सवाल पूछा है, सवाल का जवाब हम बाद आखिर में देंगे। मुझे आवाज़ नहीं है इसलिए मैंने जो ना आवाज़ अब पूछिए दोबारा सर। मैंने अर्ज किया कि आपसे अभी सवाल पूछा है। सवाल मैंने नहीं सुना, मुझे ज़रा दोबारा बोल दें। मैंने इसलिए कहा था कि पहले की ना आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, अब मुझे सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये सवाल ये है कि शरीयत पर अमल करने के नतीजे में क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सर, शरीयत में सबसे पहले तो जो मुश्किलात पेश आती हैं वो खुद हमारा अपना नफ्स होता है
کہ جو ہمیں آسانی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں ایک مسلسل پابندی ہوتی ہے جس میں ہمیں اپنے نفس کو مار کے اور اس کے بعد اپنے نفس کے بعد جو ہمارے جو سب سے زیادہ جو پیش نظر چیزیں آتی ہیں وہ ہماری اولاد اور ہمارا کاروبار اور ہماری بیوی، یہ 3 چیزیں ہمارے شریعت کے اوپر عمل درآمد کرنے میں سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرے کا نمبر ہوتا ہے۔ جی سر، والدین، رشتہ دار، برادری، کنبہ، قبیلہ، ان کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں آتی؟ اصل میں جو موجودہ تناظر ہے نا، اس میں جو شہری زندگی ہے اس میں والدین اور قبیلہ بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ اس میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کے بیوی بچے، ایک آپ کا کاروبار یعنی کہ بزنس کمیونٹی، ٹھیک ہے، پھر تیسری جو چیز آتی ہے وہ جہاں پہ اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ جیسے گاؤں کا معاشرہ ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں بالکل آتی ہیں، لیکن جو ہم شہری زندگی گزارتے ہیں نا اس میں ہماری یہ چیزیں زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کی مخالفت زیادہ فیس ہوتی ہے ہمیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کوئی صاحب؟ انصاف علی صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں انسان کو بے عزتی دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی ایک انسان شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے تو باقی لوگ اس کو روکتے ہیں۔ باز نہ آنے کی صورت میں میں جس ماحول میں ہوں میں اسی ماحول کے حساب سے جواب دے رہی ہوں کہ مار پیٹ، قید و بند، باز نہ آنے کی صورت میں اگر کوئی عورت ہے تو اسے طلاق دی جاتی ہے، اور ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری تک کچھ عورتیں تو رجوع کر چکی ہوتی ہیں اپنے دین کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ لوگوں میں ذلیل کیا جاتا ہے، مقاطع ہوتا ہے، خاندان والے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ملتے۔ وہ بچے جو وہ نوجوان لڑکے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں انہیں اسکولوں میں گے کہا جاتا ہے، اور انسان جب ربا کے گھروں سے نکلتا ہے تو بے گھر لگتا ہے، وہ بے گھر ہو چکا ہے، اس کو گھر نہیں ملتا رہنے کے لیے، بچے پریشان ہوتے ہیں، تو بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ اس سے اور بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیونکہ لگنے یہ لگتا ہے کہ باقی سب لوگ صحیح ہیں اور جو انسان شریعت پہ عمل کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہاں بس آپ نے عکاسی ہر اعتبار سے کر دی، الفاظ میں بھی کر دی، جذبات میں بھی کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ سوال نمبر 10، آزمائش نہ آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انصاف علی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آزمائش نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں پہ کوئی نہ لکھوں نہ کوئی خط و خال ہے جس کی وجہ سے وہ کام اسی طرح سے نہیں ہو پا رہا، کوئی ٹلٹ ہے، کوئی نرمی ہے، کوئی کمپرومائز کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے آزمائش نہیں آ رہی۔ جزاک اللہ جی، بالکل ٹھیک، سب لوگ نوٹ کر لیں، 100% یہی بات ہے۔ سوال نمبر 11، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا میں اللہ تعالیٰ کے جاننے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ یعنی اور اللہ جان لے یا اللہ لازماً جانے گا، تو اس سے کیا مراد؟ واصف خان۔ اس سے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے واضح کر دے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے کہ کون حق پہ اور کون باطل پہ ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہترین۔ آگے چلیں جی، سوال نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی نصرت آنے کے سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ فضل کریم صاحب۔ جی فضل کریم صاحب آپ جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت آنے کی سب سے بڑی فتح و نصرت آنے کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات کا اتنا بڑھ جانا
کہ جب ہمت ٹوٹنے لگ جائے، اور جیسے فرمایا لیکچر میں بھی خالد صاحب، تو بھائی جب نبی کی حد تک بھی ذہن میں یہ آ جائے کہ کیا ہم جو تعبیر ہم نے لی ہے وہ ہم کو غلط کی تو ہمیں نہیں ہوگی اس کے لینے میں، اس حد تک پریشانی اور مصیبت کا آ جانا، یہ واضح نشانی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے پتہ انشاءاللہ آنے۔ جی شکریہ. کوئی اور صاحب؟ فہیم اقبال صاحب. فہیم اقبال صاحب. عثمان مشتاق صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اللہ کی نصرت یعنی کولیکٹیولی ہم جماعتی سطح پر دیکھیں تو وہ انفرادی سطح پر کسی ایک بندے پر یعنی مشکلات یا آزمائشوں کے انبار یا پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تو تب نہیں اللہ کی آزمائش آئے گی. جب پوری جماعت اس پروسیس سے نکل جائے، جیسے صحابہ کرام نے غزوہ خندق پر کہا کہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہوا، جبکہ منافقین کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سے جو بھی وعدے کیے ہیں بس وہ محض ایک فریب کیا ہے، ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو جب پوری جماعت ایک پروسیس سے یعنی پوری ابتلا و آزمائش سے گزر جائے تب اللہ کی مدد آتی ہے. جب اللہ کے ہاں بالکل واضح ہو جائے اور لوگوں کو بھی نظر آ جائے کہ یہ جماعت بالکل ٹھیک ہے، اس میں مولانا امین حسن اصلاحی کے مطابق کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت نے کولیکٹیولی اور اجتماعی سطح پر انہوں نے ایفرٹ کی اور پوری ایک آزمائش سے گزری ہے، تب اللہ کی مدد آئے گی. ہاں جی، سب سے بڑی نشانی جو اس کی ہے وہ یہ کہ آپ کی جدوجہد نتیجہ خیز ہونے لگے، آپ نے جتنی محنت کی اس سے زیادہ پھل ملنے لگے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میں نے آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے یہ مثال دی تھی، واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے کتنے لوگ گئے تھے، لے کے گئے تھے، کوئی زیادہ سے زیادہ 1800، اور اگلے 2 سالوں میں 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا تھا. تو گویا نصرت کی نشانی یعنی اللہ کی نصرت اب شامل حال ہو گئی ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی محنت ثمر آور ہونا شروع ہو جاتی ہے، نتیجہ خیز ہونے لگتی ہے دنیا میں. اور اس یعنی آپ وجہ سے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو سونا بننا شروع ہو جائے، یعنی تھوڑی محنت کے نتیجے میں زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے دین کو، اور دین دشمنوں کا نقصان ہونے لگے یہ، اور لوگ فوج در فوج اس مشن کا حصہ بننے لگیں. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. نیکسٹ ہے جی 13 نمبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتح ہجرت مدینہ ہے یا صلح حدیبیہ؟ محمد رحمان صاحب. جی ویسے تو سر نے خود ہی جواب دے دیا ابھی 1 منٹ پہلے، صلح حدیبیہ ہے. یہ اس تناظر میں ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینہ آتے ہی وہ جو ہے نا خلافت آ گئی تھی اور ریاست وجود میں آ گئی تھی، اس تناظر کیا گیا. میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا، مجھے تو پچھلے لیکچر میں پتہ چلا. چلیں جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. آخری سوال ہے جی، ابتلاء و آزمائش کیوں ضروری ہوتی ہے؟ ذیشان عبد الخالق صاحب. ذیشان عبد الخالق صاحب. جی السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ صادق اور کاذب کا فرق سمجھ آ جائے. جی. اس کے علاوہ مومنین اور منافقین کا فرق سمجھ آ جائے، مطلب واضح ہو جائے. جی جی. اور اسی طرح مومنین اور کافرین کا اور طیب اور خبیث الگ الگ ہو جائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھیں. اچھا جی، ایک نیا سوال ہے جو اس کانٹینٹ میں تو نہیں تھا، لیکن اگر کسی نے اس کانٹینٹ کو سمجھ لیا ہو تو اس سوال کا جواب اسے معلوم ہونا چاہیے.
یہ آخری سوال ہے, یہ میری طرف سے ہے, تازہ دم سوال ہے, اور یہ جو مار پڑتی ہے, یہ جو تشدد ہوتا ہے, یہ جو ظلم ہوتا ہے اہل ایمان پر, اس کا دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ شاہد علی خان صاحب. یہ آؤٹ آف باکس ہے اس وقت. السلام علیکم خالد بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو سائلنٹ ماسز ہوتے ہیں, جو نہ تو آپ کے مخالف ہوتے ہیں, نہ ان کو آپ کی دعوت سے کوئی غرض ہوتی ہے, اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں, لیکن سائلنٹ ہوتے ہیں آپریشن پہ, ان کے اوپر ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ یہ لوگ, جو لوگ نہ کہ اہنسا کچھ کر رہے ہیں یا پھر یہ لوگ وائلنٹ نہیں ہیں, لیکن ان پر جو ہے نا ظلم کیا جا رہا ہے, تو وہ لوگ سوچنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ کے اوپر یہ نظریہ جو ہے کھلتا ہے, وہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھیں. اور کوئی؟ محمد امجد صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی امجد صاحب. ہم ایک اسٹرانگ ای میل لکھو, بولو کہ آپ کا ₹1 بھیجا, آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے اس لیے گیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خالد صاحب, وہ جو انہوں نے جواب دیا میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. تو بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ریزسٹنس نہیں اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو جو لوگ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک جو ہے نا وہ ان کی سپورٹ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. جو وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ رجسٹ نہیں کر رہے لیکن ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو آپ کو ایک مورل اور اخلاقی اور معاشرتی سپورٹ آپ کو حاصل ہوتی ہے. جو جزاک اللہ. یعنی ماسز کے دل میں آپ کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں اس میں جو کانفلکٹ میں جب جاتے ہیں, جب ایکٹیو ریزسٹنس کے دور میں یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دیتی ہوتی ہے کہ آپ اخلاقی میدان میں جیت چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو چلیں جی, یہ ہمارا پچھلا لیکچر تو ہو گیا. اچھا, اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کر دوں کہ یہ جو آج لیکچر ہوگا نا, کوشش یہ ہوگی کہ آج ہی یا نہیں تو زیادہ سے زیادہ کل اس کا سوال نامہ شیئر ہو جائے. تو اب آپ نے دیکھا یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے, اور ہم نے کوئی آپ کے نمبر لگا کے آپ کی کوئی وہ بھی نہیں کرنی ہے گروپ میں, یعنی کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کی کوئی وہ یعنی کسی درجے میں کوئی اس کے لیے شرمندگی کی بات ہم نہیں پیدا کریں گے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا وہ جو بھی کانٹینٹ ہے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے, اس پہ آپ ایک دوبارہ غور کریں گے یا اس پہ سوچیں گے تو وہ آپ کے ذہن میں چپک جائے گا, بیٹھ جائے گا. تو کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیئر ہو جائے گا سوال نامہ, تو آپ برائے کرم اس کے جوابات اگلے 1-2 دن میں ہمیں بھیج دیجیے گا, اور اس سے ہمارا وقت بچے گا. یہ والی ایکسرسائز نہیں کرنی پڑے گی, نہیں تو پھر بہرحال آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا بہت کرنا پڑے گا. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلی 3 آیات پر تو گفتگو ہو گئی تھی. آج ذرا ہم تھوڑا تیزی سے چل سکیں گے انشاءاللہ. کوئی اس کے لیے جتنا بھی ہو گیا میں اگلے 10 منٹ میں یہ کر لیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد یہ 15-1 منٹ, پھر اس کے بعد ہم سوال و جواب لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کے سوالات, اب اس سے پہلے تو میں نے سوالات کیے, اب آپ کے سوالات آ جائیں گے. فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں, یعنی جو ابو جہل لوگ ہیں, جو اس طرح کے ولید بن عتبہ ابن ربیعہ ہیں, یا اس طرح کے لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں. اور یہاں برائیوں سے مراد کیا ہے؟ جو ظلم کرتے ہیں. یہاں ان برائیوں کے, یعنی وہ ساری بھی آ جائیں گے, شرک کرتے ہیں, دوسرے ظلم برائیاں کرتے ہیں, لیکن یہاں جس تناظر میں بات آ رہی ہے کہ جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں, جو ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں, انہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں. اور آج کے دور میں ابھی جیسے ہماری بہن ہمیں بتا رہی تھی کہ کیا کچھ مشکلات آتی ہیں شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں, تو جو ہمارے اپنے ہی رشتہ دار ہمارے لیے ایسی مشکلات اور ہمارا دل دکھانے کی ایسی باتیں کرتے ہیں,
تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. بس یہ ہے کہ اب ہم اس کو بہتر طور پہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والدین کے لیے اس طرح تو نہیں سوچ سکتا جو یہاں پہ بات سامنے آ رہی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ایمان جسے عزیز ہوگا تو بہرحال ایک ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے. لیکن ہم دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چلیں اسی زندگی میں ہدایت دے دے, وہ بھی ہمارے مشن کے ساتھ ہو جائیں. کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اللہ تو ان سے کہہ سکتے ہیں نا کہ تم ہمارے اہل ایمان بندوں کو اس طرح ستاتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری پکڑ سے بچ کے نکل جاؤ گے, بھاگ جاؤ گے, اس سے ہمیں پکڑا ہی نہیں دو گے. ساء ما یحکمون, بہت برا ہے جو وہ حکم لگا رہے ہیں. یعنی اگر ایسا سوچ رہے ہیں, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, تو یہ بہت ہی بری بات ہے. یعنی اس میں برے کا مطلب ہے یعنی بڑی احمقانہ خیال ہے ان کا, بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. یہ اس طرف تھوڑا سا روئے سخن موڑ کر تھوڑی انہیں ڈانٹ پلانا کافروں کو, یہ در حقیقت اہل ایمان کی طرف ایک التفات کا معاملہ ہے. یعنی جو شروع میں انداز تو ذرا ناراضگی کا تھا نا, تو اب یہاں جو ان کے مقابل جو ان کے دشمن ہیں ان کو ذرا ڈانٹا ہے, تو اس یعنی وہ ناراضگی ہمدردی کی ناراضگی تھی. وہ ناراضگی کوئی غضب کی ناراضگی نہیں تھی. وہ ناراضگی کوئی یعنی جو اظہار ناراضگی تھا وہ کسی غضب کی وجہ سے نہیں تھا. وہ صرف یہ ہے کہ تو ایک جیسے کسی اپنے پر کسی موقع پہ کوئی تھوڑی سی تپ چڑھ جاتی ہے, یا اس کی تربیت کی خاطر آپ کو کبھی بننا پڑتا ہے. یعنی جیسے آپ غصے میں ہوں, بچوں کے ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اصل میں اس ناراضگی کا اظہار کیا تھا. وہ کوئی دل سے ناراض ہونے والی بات نہیں تھی. اصل ناراضگی اللہ کی کافروں کی طرف ہے, اور اسی کی طرف یہاں پہ اس کا ذکر کر کے گویا تسلی کرا دی کہ میں تمہارے اوپر میرا غضب نہیں ہے, اور یہ جو تم پر مشکلات آئی ہیں یہ میرے غضب کی وجہ سے نہیں ہے یا ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے. لہٰذا اگلی آیت میں اب دیکھیے کہ وہ محبت پوری طرح عود کرائی ہے. فرمایا من کانا یرجو لقاء اللہ, تو جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو, فإن اجل اللہ لآت, تو بے شک اللہ کی جو اجل ہے یعنی جو وعدہ ہے, جو میعاد ہے, جو وہ وعدے والا دن ہے, لآتن, وہ آنے والا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جس دن کی خاطر آخرت کے لیے جو یہ اتنی قربانیاں دی ہیں اور اللہ کے لیے دی ہیں اور اللہ سے ملاقات کی امید پر دی ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے بتا سکیں کہ اللہ ہم پر تیری راہ میں کیا کچھ بیتا ہے, ہمیں کیسے کیسے جملے سننے کو ملے ہیں, کیسا کیسے طرز عمل سے ہمیں سابقہ پیش آیا ہے, کیسی کیسی ماریں ہمیں کھانی پڑی ہیں, کیسی کیسی رسوائیاں ہمیں برداشت کرنی پڑی ہیں. تو یہ اس امید پر ہے نا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کے, تو جیسے اپنا دکھڑا آدمی بیان کرتا ہے جب کوئی ہمدرد ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بڑی مشکلات جھیل رہا ہوتا ہے, وہ لیکن یہ کہ ثابت قدمی سے کھڑا ہوتا ہے, پوری استقامت کا پہاڑ بنا تکلیف جھیل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اسی موقع پہ کوئی ہمدرد اس کے سامنے آ جائے جو اس کی مدد کو آئے, جو اس دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتا ہو, تو اس سے پہلے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہوتے, لیکن اس ہمدرد کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوتے ہیں. یعنی اس کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ کیا بات ہوتی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو آئیں, اور دشمن کے سامنے آپ کیوں اپنی کمزوری شو کریں. لیکن آپ تکلیف میں تو ہیں, آپ دکھ میں تو ہیں, آپ درد میں تو مبتلا ہیں, تو جو کوئی اپنا جب نظر آئے گا تو اس کو دیکھ کے آپ کو آنسو آئیں گے نا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو یہ آپ سوچیں نا, جن لوگوں کو تکلیفیں اللہ کی خاطر جھیلنی پڑتی ہیں, تو جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے دل پہ جو بیتی ہے تو وہ ان کی یعنی انداز سے ظاہر ہوگی. تو اسی کو کہا کہ دیکھو وہ ملاقات تو ہونی ہے نا, من کانا یرجو لقاء اللہ, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو, امیدوار ہو, فإن اجل اللہ لآت, وہ دن تو آنا ہے, یہ دنیا چند روز کی ہے, پھر اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, وہ سب سنتا ہے. جو باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں, جو تکلیفیں آپ کو پہنچائی جاتی ہیں, وہ سب کا علم رکھتا ہے. جو آپ کے دل پہ بیتتی ہے, جو آپ کا کلیجہ خون ہوتا ہے, اور جو آپ کے جو ہے وہ دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں, وہ سب اس کے علم میں ہے, کچھ بھی اس سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. تو وہ آپ کو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی فریاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسے خود سے سب معلوم ہے.
اور اس کے اندر انڈرسٹوڈ یہ بھی ہے کہ اس کا پورا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے گا، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے گا، اس کا انعام دیا جائے گا، آپ کے دشمنوں کو جو ہے اس کی سزا دی جائے گی. تو یہ آپ تو سارا یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اچھا یہ ہے وہ بات جسے سمجھ لیجئے کہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کا آخرت پر ایمان، اس کا ثبوت ہے اقامت دین کی جد و جہد. آخرت پر ایمان کے بغیر اقامت دین کی جد و جہد ہو ہی نہیں سکتی. نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور اس طرح کے صدقے خیرات، حج، عمرے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آخرت پر ایمان کامل کے بغیر، ایک برننگ فیتھ کے بغیر، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ اقامت دین کے کام میں جتے رہیں. یہ سب سے بڑی علامت کہ آپ آخرت کے لیے اور رضا الہی کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو یہ استقامت آپ کو حاصل ہو جائے اقامت دین کی جد و جہد میں، جہاد میں، یہ اس کا مظہر ہوگا. لہٰذا اگلی بات یہی آ گئی، فمن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. جس نے یہ جہاد کیا، جہاد کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اقامت دین ہی و اعلاء کلمت ہی، یعنی یہ سارا انفاق مال اور بذل نفس یہ اس خاطر ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے اور اس کا کلمہ سربلند ہو جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی غرض و غایت جب آپ سے پوچھا گیا کہ جی ایک شخص جہاد کرتا ہے تاکہ اس کی قوم جو ہے وہ اس کی شہرت ہو جائے کہ بڑے بہادر لوگ ہیں، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے، اور یا وہ اپنے آپ کو بہادر مشہور کرانے کے لیے کرتا ہے یا مال غنیمت کے لیے کرتا ہے، تو ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس نے جہاد کیا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا. تو اب معلوم ہوا کہ یہ یعنی یہاں پہ جس چیز کو جہاد کہا ہے، ظاہر ہے ابھی قتال کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سن 4 یا 5 نبوی کے آس پاس کے دور ہے جس پہ یہ آیات اتری ہیں. تو یہاں جہاد کس شے کو کہا گیا ہے؟ یہ ماریں کھانا جہاد ہے، یہ تکلیفیں جھیلنا جہاد ہے، یہ معاشرے کے مقابل کھڑا ہو جانا اور سب کو ناراض کر لینا، والدین کی ناراضگی مول لینا، یہ جلے کٹے جملے سننا اور ان سب کو پی جانا، یہ سب جہاد ہے. ومن جاہدہ، جس نے یہ جہاد کیا، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. اس نے اپنے بھلے کو کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا. اب اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ جہاد کیے بغیر آپ کی آخرت کی نجات ممکن نہیں ہے، اور اس جہاد کے بعد ہی آپ کو آخرت کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ کسی کے دل میں یہ بات، یعنی یہ محنت، یہ تکلیفیں، یہ مصائب، یہ مصیبتیں، یعنی ان سے گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ پر بڑے احسانات کر دیے ہیں اور اللہ کے نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے اور اللہ کا جو شکر اس پر واجب تھا وہ اس کا حق ادا ہو گیا. نہ، یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں، یہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنی خودی، اپنی ایجنسی کی تعمیر کے لیے کیا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی محنت کی اور مشقت کی، یہ آپ کی اپنی لیے، اپنی فوز و فلاح کے لیے. یہ تو ایک بالکل جنرل سی بات ہے، لیکن اس میں مخفی طور پر ایک بات اور بھی ہے کہ خود آپ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کی ایک جو خودی ہے، اس کی تعمیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک شخص مشکل حالات میں اپنے موقف پر قائم نہیں رہ سکتا تو ایک بڑا کمزور پرسنالٹی کا مالک ہے، بڑی بودھی شخصیت ہے، ضعف الطالب والمطلوب. تو آپ کی اپنی پختگی، آپ کی اپنی شخصیت کی تعمیر، آپ ایک غیرت مند انسان ہو، آپ ایک صاحب کردار انسان ہو، آپ ایک سچے انسان ہو، آپ ایک بڑے پختہ انسان ہو، آپ ایک مضبوط شخصیت کے مالک انسان ہو. اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ آپ جو نظریہ رکھتے ہو، آپ جو موقف رکھتے ہو، آپ جو سوچ رکھتے ہو، آپ اس کے لیے قربانیاں دینے کا مادہ بھی رکھتے ہو. وگرنہ یہ کہ آپ کی سوچ در حقیقت آپ کی شخصیت کی اور آپ کے کردار کی عکاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دوہری شخصیت کے مالک ہو.
آپ کی سوچ تو بہت اونچی ہے، آپ کے نظریات تو بہت بلند ہیں، لیکن آپ کا کردار بہت بھودا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کر رہی ہیں، اور آپ ایک ڈیول پرسنالٹی ہو، اسپلٹ پرسنالٹی ہو، آپ ایک طرح سے کسی ڈس آرڈر کا شکار ہو، کوئی سائیکالوجیکل پرابلم ہے آپ کے ساتھ، آپ ایک مجموعی طور پر ایک بودھی شخصیت ثابت ہوئے ہو کہ آپ کے قول اور آپ کے فعل میں تضاد ہے، آپ کی سوچ اور آپ کے عمل میں تضاد ہے. تو یہ در حقیقت ایک مضبوط انسان، ایک صاحب کردار انسان کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس بات کو وہ حق جانتا ہے وہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اس کی گواہی دیتا ہے. تو یہ اپنے ہی لیے کر رہے ہو تم، اسی سے تمہارا جو ہے وہ در حقیقت تمہاری شخصیت کی اور تمہاری خودی کی جو ہے وہ نمو ہوگی، وہ نشو نما پائے گی. اب اس کے بعد جو مضمون آئی، یعنی یہ تو ابھی تک جو بات آئی تھی وہ ایک قسم کی بات تھی. ایک قسم سے مراد یہ ہے کہ جسمانی تکلیف اور جسمانی اذیت وہ موت کی صورت میں ہو جائے، یا یہ کہ وہ انگاروں پہ لیٹنے کی صورت میں ہو. آگے چونکہ ذکر آ رہا ہے والدین کا، بلکہ اس سے پہلے چونکہ یہ پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 7، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. اب یہ دیکھیے، یہ وہی دو باتیں ہیں جو سورہ نور میں خلافت ملنے کے لیے آئی ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لازماً ان کو خلافت دے گا. یہاں وہی بات آئی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور یہاں نیک اعمال کون سے ہیں؟ یہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹنے کو نیک عمل کہا گیا ہے. یہ اونٹوں سے باندھ کر جسم کے پرخچے اڑ جانا یہ نیک عمل ہے. اور یہ مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جانا اور زبان سے احد احد کہتے رہنا یہ نیک عمل ہے. یعنی جنہوں نے ماریں کھائیں، جنہوں نے اذیتیں برداشت کیں، جنہوں نے تشدد جھیلا، جنہوں نے ابتلاء و آزمائش سے گزرے، یہ نیک اعمال ہیں. ابھی آپ پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے لائے نا، وہ جتنی بھی ان پر مشکلات آئیں ان سب کو صرف کلمات کہا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. تو اسی چیز کو یہاں وہ آزمائشیں جو ہیں ان کو اعمال صالحہ کہا گیا ہے. تو فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، باقی برائیاں ان کی جو ہوں گی ہم ان سے دور کر دیں گے، جھٹک دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے، لازماً انہیں بدلہ دیں گے. احسن الذی، احسن یعنی بہت اعلیٰ، بہت بہترین، بہت اچھا بدلہ دیں گے. الذی کانوا یعملون، جو وہ اعمال کرتے تھے. یعنی اب یہ اعمال کیا ہوئے؟ وہی جو ماریں کھائیں انہوں نے، جو مصیبتیں جھیلیں، جو لوگوں کی باتیں سنی، جو تکلیفیں اٹھائیں، اس کے بدلے میں ہم انہیں بہت اعلیٰ، بہت بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اب وہ والدین کی بات آ گئی کہ ہم نے انسان کو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، یعنی اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے. ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا. یہ انسان کی یوں سمجھیے کہ اس کے جو بھی ہے سافٹ ویئر میں موجود ہے کہ وہ برا سلوک ان کے ساتھ نہیں کرے گا. وہ کافر ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، والدین سے اچھا سلوک کرے گا، یہ اس کی فطرت ہے. تو گویا ہم نے وصیت کی، یعنی ہم نے اس کے میکینزم کے اندر رکھ دیا. لیکن یہ کہ اس میں بھی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہارے ساتھ جہاد کریں، یعنی کوشش کریں، کشاکش کریں، تمہیں یعنی ورگلائیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی چیز کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں. یعنی کوئی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اللہ کی صف، اللہ کے برابر بٹھا دو، یا اللہ کو گرا کے مخلوقات کی صف میں اتار دو. تو ایسی اگر وہ کوشش کریں فلا تطعہما، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اب یہاں یہ بات کھل گئی کہ جو والدین کی طرف سے اذیتیں پہنچ رہی تھی، کسی نے بھوک ہڑتال کر دی ماں نے. اب ظاہر ہے بچہ ہے، اسے ماں سے محبت ہے، ماں کی وہ تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی، اور وہ جانتا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے ماں مجھ سے اتنی ناراض ہو گئی کہ وہ اب جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہوئی ہیں.
किसी के वालिद नाराज हैं तो वो बहुत शाक गुजरता है उनके ऊपर, बहुत उससे तकलीफ पहुंचती है उनको। या ये कि जैसे हजरत मुसअब बिन उमैर को घर से निकाल दिया गया उनके सारे यानी चीज़ें लेकर, यहाँ तक कि बाज़ रवायात के मुताबिक उनके यानी जो बदन के कपड़े भी उतार लिए गए कि ये भी तुम्हारे मुशरिक बाप की चीज़ें हैं, सब छोड़ के जाओ। जब उसका मजहब छोड़ा है तो हर शय छोड़ो, उसकी नेमतों पे याशियाँ करते हो और उसके दीन को छोड़ बैठे हो तो उसकी तमाम अशिया भी छोड़ दो। और वो मादरजात बरहना जो है वो अपने घर से निकल पड़े, तो जाहिर है उनके दिल को भी तो उस वक्त कुछ बीत रही होगी ना, उन पर भी कुछ गुजर रही होगी उस मौके पर। तो ये तकालीफ जो हैं, या जिस किसी की माँ ने हड़ताल कर ली तो वो तकलीफ़ें जो हैं, तो गोया अगर किसी को जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुंची तो ये नफ्सियाती तकलीफ है कि जिससे, या रूहानी तकलीफ भी आप इसे कह सकते हैं, जिससे वो गुजरा है। लेकिन ये कि अल्लाह का हुक्म ये है कि ये बेशक नाराज़ हूँ, बेशक आपसे खफा हूँ, बेशक तकलीफ में जाएं, बेशक आपको इनसे अजियतनाक जुमले सुनने को मिलें, इनकी इताअत अब नहीं करनी है। अब देखिए जहाद का लफ्ज़ यहाँ फिर इस्तेमाल हो गया, पहले तकलीफ़ें झेलने पर जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और यहाँ जो माँ बाप राय हक से हटाने के लिए जो टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। और फिर बताया मेरी तरफ लौट के आओगे, तो अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात आई, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया जिन्होंने नेक अमाल किए। अब यहाँ नेक अमाल क्या हुए? जिन्होंने वालिदैन की ये जली कटी बातें सुनी, जिन्होंने वालिदैन की ये तकलीफ दे हालत देख कर भी उन्होंने अपने रास्ते पर इस्तिकामत से वो रूगर्दानी नहीं की, डटे रहे, जमे रहे। आज के दौर में जो होता है ना कि ज़ाहिर है दीन की तरफ जो आता है कुछ न कुछ तो अल्लाह ने उसे सलाहियत तो दी होती है, वो पहले भी कबीले की आंख का तारा होता है, तो आज ख़ानदान को भी बड़ी उम्मीद होती है, वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, उन्होंने उसे बहुत मुसीबतों में पाला ही नहीं होता, उसे तालीम भी दी होती है, और वो उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा ब्यूरोक्रेट बनेगा, या बड़ा कारोबारी बनेगा, या बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा। और बेटा साहब जो है एक सुबह को अचानक फैसला करते हैं, पेश होते हैं वालिद साहब के सामने, जो है वो टोपी रखे हुए, शलवार ऊंची की हुई, और कहते हैं कि जनाब मैंने ना नौकरी करनी है ना कारोबार करना है, मैंने तो बस गुजर बसर करनी है। तो वालिदैन के दिल पे भी तो बहुत यानी वो भी तो एक तकलीफ से गुजरते हैं, और एक सलीमुल फितरत आदमी उनकी उस तकलीफ, उनकी जो उम्मीद टूटी होती है, जो उनकी यूँ समझिए सारी दुनिया लुट गई होती है, तो उसका एक बोझ इंसान अपने ऊपर महसूस तो करता है ना, एक घरानी उसकी आती है इंसान के ऊपर। तो जिसने ये सारी तकलीफें झेली और इसके नतीजे में हो सकता है रिश्तेदार छूट ही जाएं, उनकी कंपनी मुयस्सर न रहे, उनके साथ बैठ के गपशप का वो जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, तो ये सब ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करना या ये हिजरत करना, हिजरत वतन से नहीं है, ये हिजरत है अपने ताल्लुक, अपनी कंपनी से जो हिजरत है, वो नेचुरल कंपनी हो या आप कि बाद में बनी हो, जो आपके दोस्तों का हल्का हो वो, तो जो आपको उससे एक हिजरत इख्तियार करनी पड़ जाती है, बेदखली ला ताल्लुकी, सोहबत बरहम, जो सोहबतें टूट जाती हैं, तो लनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन, उनको हम उससे बेहतर सोहबत अता कर देंगे, सालिहीन की सोहबत अता कर देंगे। तो यहाँ अमल साले का मतलब ये एक नया आ गया यहाँ पे। अब हमारा वक्त हो गया है पूरा, तो मैं चाहता हूँ बस ये जो 8 आयत तक हमने, बल्कि 9 तक हमने पढ़ लिया है, तो आज हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। अब अगर कोई सवाल हो आपका तो वो ले लेते हैं इंशाल्लाह। जी, एक सवाल जो मुझे रिसीव हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और ये वासिफ खान साहब हैं। बहरहाल वो सवाल ये है कि अपनी डुअल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात की, उनका नज़रिया बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा होता है और उनका अमल ना होने के बराबर होता है, तो क्या अल्लामा इकबाल के बारे में भी ऐसा ही कह सकते हैं इस डेफिनेशन से, क्योंकि उनका नज़रिया बहुत ऊंचा था और असल में मैदान अमल में ना होने के बराबर? ये वो बात कर रहे हैं कि आपने जो डुअल पर्सनैलिटी का जिक्र किया, तो उस हवाले से वो ये एक सवाल उन्होंने रेज किया। अच्छा, आपने अच्छे खासा जो है मुश्किल सवाल कर दिया है। तो बहरहाल मसला ये है कि इस तरह की चीज़ों को दूसरों के ऊपर फिट करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपने इंतबाह के लिए इसे इस्तेमाल करें और अपनी शख्सियत का जायज़ा लेने के लिए इसको देखें।
बाकी ये कि अल्लामा इकबाल के बारे में मुख्तलिफ बातें ये भी है कि वो इतने भी बेअमल इंसान नहीं थे जितने मशहूर कर दिए गए, और उन्होंने भी ये जो हमने नाम रखा है ना शुबानुल मुस्लिमीन, तो ये अल्लामा इकबाल भी एक जमात बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बस उनके शागिर्द कोई ऐसे नहीं निकले कि जो उनके काम को आगे लेके चल सकें, इस वाले काम को। तो ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनके साथ भी अगर डॉक्टर इसरार अहमद साहब के साथ कुछ हो गया, जो हमने देखा तमाशा जिसका, और फिर हमने शोर मचा के मुतनब्बे भी करने की कोशिश की, तो अल्लामा इकबाल साहब के साथ उनकी ज़िंदगी में भी सीआईडी के लोग जो हैं उनके हल्का अहबाब में शामिल रहे हैं। तो बाद में भी कैसे कैसे लोग जो है ना उनके उसमें जो भी उनके नाम पे इदारे बनाए गए उसमें चेयरमैन तक भी रहे, डायरेक्टर रहे, कि जो उनकी फ़िक्र के दुश्मन हैं। अब तो उसका रिटायरमेंट के बाद उसका यानी ऐसे जुमले भी उनसे सुनने को मिलते हैं कि जब तक इकबाल के तालीमात इस कौम में हैं ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये वो लोग हैं कि जो इकबाल की एकेडमी है जो अल्लामा इकबाल के नाम से मौसूम, उसके जो चेयरमैन या डायरेक्टर पता नहीं क्या ओहदा होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो रह चुके हुए हैं। बड़ा नाम है वो भी अपनी जगह पे। तो फिर इस तरह के लोगों ने इकबाल के बारे में इस तरह की, यानी वो बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोल लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो इस तरह की बातें इकबाल के बारे में की गई हैं, लेकिन ये कि वो भी कोई इतने बेअमल इंसान बहरहाल नहीं थे। बहुत सारी, यानी अगर आप देखें ना तो मफलूकुल हाली की ज़िंदगी बसर किया उन्होंने, कोई बहुत नवाब किस्म की नवाबाना ज़िंदगी नहीं बसर की, और जो कुछ अचीव कर सकते थे वो नहीं किया, ये भी एक अमल है। और दुनिया में जो मकाम पा सकते थे ज़रा थोड़ा सा अपनी अकल को बेच के, तो उस पर सब्र किया है थोड़े पे ही नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने दुनिया के ओहदों से, दुनिया के मरातिब से बेजारी का इजहार किया है, और बाकी अमलन भी उन्होंने कोशिश की है कि एक जमात बना लें। तो इकबाल को छोड़िए, बस हम अपनी फ़िक्र करें कि यानी आस पास देखें, बस ये है बड़ी बात। जज़ाकल्लाह। सैयद ज़रार आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। काजी साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा इस चीज से हट करे, आपके पिछले वाले लेक्चर से थोड़ा सा मुताल्लिक है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब इंसान जो जी, है कोई बात नहीं, जी अल्लाह के रास्ते में दीन के गलबे के लिए आगे बढ़ता है, एक तो इनफरादी कोशिश के अंदर तो उसको शैतान जो है वो उसको आजमाइश में डालता रहता है, शैतान जो है वो उसके पीछे लग जाता है। जब वो इज्तिमाइयत में जाता है तो इज्तिमाइयत में भी शैतान हमला करता है। तो क्या वो शैतान का जो वो अमल है कि वो इस तरीके से कभी इज्तिमाइयत को होने नहीं देगा, जो कि दीन की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ रहे हैं या इसके लिए जहद कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या वो भी उनके लिए आजमाइश होगी? ज़रार भाई, ऐसा था कि कुछ आपकी आवाज़ मेरे पास कट के आ रही थी, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो अगर साकिब भाई आपने पूरा सुन लिया है तो आप ज़रा उसे बयान करेंगे। जी, ज़रार भाई ने यही बयान किया है कि बुनियादी तौर पर यानी शैतान जो है वो कभी हमला इज्तिमाइयत पे करता है, कभी अफराद पे करता है, और वो इस काम को आगे होने नहीं देता। तो उस एतबार से जो है वो उन्होंने सवाल किया। ज़रार भाई से मैं कहूंगा कि दोबारा रिपीट कर दें जरा एक दफा अपना मतमा नजर। जी ज़रार भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। मैं ये कह रहा था कि जो इज्तिमाइयत के ऊपर, यानी जो लोग अफराद इस्लाम के या दीन के आला मकसद के लिए एक साथ होते हैं, तो शैतान तो इनफरादी तौर पे तो हमला करता ही करता है, लेकिन साथ साथ इज्तिमाइयत में भी हमला करता है। तो क्या ये दोनों सूरतों में ये भी आजमाइश के तरीके हैं उनके लिए, जो अफराद इस उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, इस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं? हाँ जी, ठीक हो गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शैतान एक फ़र्द के ऊपर हमला करता है तो ज़ाहिर है उसको मायूसी की सूरत में भी कर सकता है, दुनिया की मोहब्बत पैदा करके भी कर सकता है, वो सारे उसके मुख्तलिफ हथकंडे। अब इसमें हमारे सामने यानी पहले नंबर पे दो चीज़ें ज़रा पेश नज़र रखिए
کہ شیطان کے یہ حملہ مومن صادق پر بھی ہو سکتا ہے اور جو دل سے کھوٹا ہو اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اس کی دونوں بڑی بہترین مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں. دیکھیے کہ غزوہ احد میں 300 لوگ واپس آ گئے تھے اور 300 لوگوں کے علاوہ 2 قبیلے بھی تھے جو واپس یعنی انہوں نے بھی ٹھانی تھی واپسی کی. تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ احد پر اپنا تبصرہ شروع کیا ہے تو میرا خیال ہے دوسری آیت ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے 2 گروہوں نے یعنی 2 قبیلوں نے، طائفتان یعنی 2 قبیلے، انہوں نے ہمت ارادہ کیا، ٹھان لی، ان تفشلا کہ وہ نامردی دکھائیں گے، یعنی انہوں نے بھی پسپائی کا سوچ لیا. تو واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ نے انہیں پسپائی کی طرف نہیں جانے دیا، یعنی انہیں روک لیا، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور شیطان کے پنجے سے انہیں چھڑا لیا. یہ ایک ذہن میں رکھیے. لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے 300 واپس بھی آ گئے، ان کو اللہ نے نہیں روکا، ان کا ہاتھ نہیں تھاما، ان کی مدد نہیں کی، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں ان کو آنے دیا. اور اس کا ذکر بھی اسی کمنٹری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان فانما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ جو لوگ تم میں سے واپس پھر گئے، یعنی یہ کہ میدان جنگ سے واپس پھر کے چلے گئے، ان کو شیطان نے اغوا کر لیا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. تو شیطان نے وہ پہلے والوں کو بھی ورگلایا تھا، ان کو اللہ نے بچا لیا، شیطان نے ان کو بھی ورگلایا، اللہ نے ان کو نہیں بچایا. تو اس کا اللہ نے سبب بتا دیا کہ ان کو اس لیے نہیں بچایا کہ انہوں نے کچھ اس سے پہلے ایسی غلطیاں کی تھیں. اب یہ غلطیاں کیا ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانے. کوئی اعمال میں غلطی تھی، کوئی نیت میں غلطی تھی، کوئی تزکیے کی غلطی تھی، کوئی کچھ نہ کچھ تو تھا. اس میں ظاہر ہے یہ جو بھی علائق دنیاوی ہیں، دنیا کی جو محبت ہے، اس کا یہ سب سے بڑی تو امتحان یہ ہے نا کہ آپ کو اپنے ابھی ایک صاحب نے جو ذکر کیا تھا نا کہ بیوی بچے بھی معاملہ رکھا ہے بیچ میں. یہ ویسے بیوی بچوں سے زیادہ ایک نوجوان کے لیے جس کے ہو سکتا ہے ابھی بیوی بچے نہ ہوں تو ان کے لیے والدین باعث بنتے ہیں اس بات کے کہ وہ اقامت دین سے ان کو ورگلا لیں. تو بہرحال یہ اگر محبت والدین کی، محبت اولاد کی، محبت بیوی کی، محبت کاروبار کی، محبت نوکری کی، یہ اللہ کے رسول یا جہاد کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک کسب ہے نا یہ، اور اللہ کو معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم. تو یہ اندر کھوٹ ہے، اللہ کو معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم. تو ایسے آدمی کو جب شیطان ورگلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر یعنی اسے ورگلانے دے گا. البتہ یہ کہ ایک دم اللہ تعالیٰ اس پر مہر نہیں کر دے گا، خود اس کو بھی سنبھلنے کا موقع دے گا کہ یہ غلطی تو تم نے کر لی، اب اگر آپ واپس آ سکتے ہو تو واپس آ جاؤ. یہ تو ہو گئی ایک درجے میں بات جو آپ نے پوچھی ہے. اس کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے اور وہ درجہ بھی سمجھ لیجئے. اب فرض کریں، ہم یوں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ہے، غزوہ احد سے پہلے وہ سمجھا یہ جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا قربانی دینے والا آدمی ہے، بہت جو اچھا آدمی ہے، بڑا وفادار آدمی ہے. یہ وہ شخص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مدح یہ کرتا ہے، سب سے زیادہ آپ کی تعریف و توصیف یہ شخص کرتا ہے. یہ آپ کے مسجد آنے پہ پہلی صف میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اور آپ کے آنے پر یہ کھڑا ہو کے لوگوں کو کہتا ہے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے نبی تشریف فرما رہے ہیں. تو یعنی اس حد تک یہ عاشق رسول ہے. اس سے پہلے یہ ہے، اب یہ اس موقع پہ اس نے وہاں سے یو ٹرن مارا ہے اور پیٹھ میں گویا چھرا گھونپا ہے. تو اب اس کے کچھ آخر بیٹے بھی تو ہوں گے، اس کے کچھ دوست احباب ہوں گے، اس سے بھی کچھ محبت کرنے والے لوگ ہوں گے. تو اب ان کا بھی یہ امتحان ہو جائے گا کہ ان کی شدید والی محبت جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی سے جو تھی، اب جب اس نے یہ غلط حرکت کر لی ہے
تو اس کے بعد بھی اگر وہ برقرار رہتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی اور توحید کی اور نظریے کی اور فکر کی اور آخرت کی اور اللہ کی محبت کے اوپر اس فرد کی محبت بے شک دینی کی نسبت کے ساتھ تھی اس کے ساتھ وہ محبت، لیکن یہ کہ ایک امتحان تو یہ بھی ہو گیا کہ وہ اس پر غالب آ گئی۔ تو ویسے یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ زبان کے بڑے دھنی ہوتے ہیں اور یہ من باتوں سے موہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو من باتوں سے موہ لیتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، معلوم ہوتے ہیں بڑے مخلص لوگ ہیں۔ اچھا صرف باتوں ہی سے بھلے معلوم نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ وہ خود بڑی بڑی قسمیں کھا کے خود اپنے دعووں سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی، یعنی وہ ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں کو جو بھی ملکہ حاصل ہوتا ہے باتوں کا، تو اس میں یہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ قربانیاں دی ہیں، تو لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ بہت ہی ایثار کیش بندہ ہے۔ تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے اپنے دل کی کیفیات پر اور اپنے سچائی پر اور اپنے مخلص ہونے پر اور اپنے وفادار ہونے پر اور اپنے کمیٹڈ ہونے پر یعنی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن اللہ یہ بتاتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو آدمی ہے، وہ سخت مخالف ہے، وہ دشمن ہے اندر سے، اور سامنے آ کے ایسی باتیں کرتا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب پیٹھ پھیر کے جاتا ہے، اور اپنے جیسے دوسری جگہ پہ کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے مخصوص کمپنی میں ہوتا ہے جب، تو وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس سے ملتا ہے اس سے ملتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد مچائے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو اجتماعیت بن رہی ہے یا جو ابھی ابتدائی درجے میں ہے، یا ظاہر ہے سورہ بقرہ جس دور میں نازل ہوئی تو بالکل ابھی جماعتی زندگی کی ابتدائی تھی، تو اس کے نظم میں گڑبڑ پیدا کر دے، اس کی اجتماعیت کے اندر فساد پیدا کر دے، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور صرف یہی نہیں کرتا بلکہ یہ کہ وہ عمومی طور پر بھی فسادی ہے، لوگوں کی کھیتیاں، ان کو نقصان لوگوں کا کرنا، ان کے ناحق مال جو ہے وہ اڑانا، یا ان کو پیچھے جو ہے ان کے نقصان کرنا، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، نسل کو بھی برباد کرنا۔ تو یعنی اس درجے کا فسادی آدمی ہے، لیکن باتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی جو ہے وہ طلاقت لسانی اور بہت ہی عاشق اور بہت ہی محبت کرنے والا، محب کرنے والا نظر آئے۔ اس وجہ سے بعض سادہ لوگ اس کی باتوں میں آ کر اس کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی اصلیت اللہ تعالیٰ کھولتا ہے تو وہ پھر ان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ ان کا اصل تعلق شخصیت کے ساتھ ہے یا نظریے کے ساتھ ہے۔ تو مجھے ویسے بیچ میں آواز رکی تھی، جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کے مطابق اظہار بھائی آپ کو جواب دیا ہے، اگر کچھ کسر رہ گئی ہوئی تو پھر بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ زاریان خان۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ کو جس طرح ان پہ تکلیفیں آ رہی تھیں مکہ میں، مصعب بن عمیر پہ اور باقی آل یاسر پہ اور ان سب پہ، اگر یہ حق میں سے یا کسی کوئی چیز چھپا لیتے، یا کوئی حضرت بلال اس طرح یا حضرت سمیہ اس طرح کرتی کہ کچھ بتوں کو مان لیتی خدا نخواستہ، تو ان پہ تکالیف وہ نہ آتی۔ تو میرا اور قرآن میں حق کو چھپانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے سخت وہی سنائی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ اب میں مکہ کے دور میں ہوں اور وہ حق کو چھپانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا تاکہ مجھ پہ تکالیف نہ آئے؟ جزاک اللہ۔ جی سر، یہ جو ہے نا، یہ ناکام ہو گیا ہے، یہ شخص جو ہے یہ پہلے ہی قدم پہ ناکام ہو گیا ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ جو دعوت لے کے چل رہا ہے یہ اس کا اہل نہیں ہے، اور یہ ایک ناکام شخص ہے۔ اس سے کوئی خیر، اس کو اللہ کی مدد کبھی اس کے شامل حال نہیں ہوگی، اس کے کام میں جو ہے وہ برکت نہیں پیدا ہوگی۔ تو خالد صاحب، اگر کوئی جماعت یہ طرز عمل اختیار کر لے، کوئی جماعت یہ طرز عمل اختیار کر لے کہ وہ جو اصل تقاضے ہیں دین کے وہ لوگوں کو بتانے کی بجائے تھوڑا کم پہ آ جائے کہ کہیں پہ ہم پہ تکلیف نہ آ جائیں، اس کے بارے میں کیا ہوگا پھر؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ذلیل و رسوا کر کے اس کی جگہ پہ دوسری کو لے آئے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ مَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا، یعنی کوئی جماعت ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ دوسری جماعت کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔
युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि ला यखाफून लौमत लाइम, अल्लाह की राह में वो जहाद करते होंगे, वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से जो है वो खौफजदा नहीं होंगे, और काफरों पर सख्त होंगे, अहले ईमान पर नरम होंगे। जी ये इब्सीन मिनहाज साहब। हेलो, ये एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। आपका जो आखिरी सवाल था कि जो मार पड़ती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, तो उसमें आपने काफ़ी इन डेप्थ बताया था। आपने बताया था कि लोगों की हमदर्दियाँ आपके साथ होती हैं। क्या ये सही है कि हमने देखा था इससे क्या दीन को फ़रोग नहीं मिलता? जैसे 9/11 के वाक़े के बाद इस्लाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुनिया में फैला, और जितना ऑपरेशन और यानी कि सप्रेशन से लोग गुजरते हैं, तो दीन इस्लाम को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यानी कि ओटोमन एम्पायर तक तो अखलाक और अमल से इस्लाम फैला था, मगर जब ये हम पर ज्यादती या मार पड़ती है तो इस्लाम को भी फ़रोग मिलता है। क्या ये सही है? जी भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सही नतीजा निकाला है। जब हम कहते हैं कि मासिस में हमदर्दी पैदा होती है, तो उसका मतलब यही है कि अवामुन नास जो आपके फ़लसफ़े अगर नहीं भी समझ सकते, तो आपकी कुर्बानियों की वजह से वो इस्लाम की दावत की हक्कानियत के कायल हो जाते हैं। तो आपने सही समझा है, जो कुछ आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। मोहम्मद रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये था कि जैसे हमने देखा कि तंजीम इस्लामी और फिर शुबान मुस्लिमीन, तो एक जो फीलिंग हमारे अंदर आती है जो कारकुनान है वो, कि जो जमातें हैं ये फ़ैन क्लब बन जाती हैं। मतलब कि पर्सनैलिटीज़ जब तक मौजूद रहती हैं तो जमात जो है वो ठीक चल रही होती है, जैसे ही वो पर्सनैलिटीज़ मूव होती हैं जमात बिखर जाती है। तो ये इनको फ़ैन क्लब बनने से कैसे रोका जा सकता है? ये बहुत अहम बड़ा बुनियादी सवाल है। ये जो भी लीडरशिप है उसके पेश नज़र हमेशा रहना चाहिए कि, और ये लीडरशिप ही को कोशिश करनी होती है इसकी, कि वो लोगों को अपनी शख्सियत के दाम का असीर न बनाए, बल्कि ये कि उन्हें किताब व सुन्नत और नज़रियात और तौहीद और आखरत और अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल का जो है वो उनके साथ जोड़ने की कोशिश करे। ये अगर कोई लीडरशिप इसकी दानिस्ता कोशिश नहीं कर रही, तो दर हकीकत यही वो खुद पसंद लीडरशिप होती है, और यही फिर वो कल्ट बनाते हैं, ये फिर फ़िरका तरतीब देते हैं। तो गोया लीडरशिप को देखने का एक मेयार ये भी है कि आप ये देखें कि लोगों को अपनी ज़ात के साथ जोड़ा जा रहा है या नज़रियात के साथ जोड़ा जा रहा है, उन्हें कैपेबल किया जा रहा है, या ये कि उन्हें अपनी जो भी आप मुरीद बना के, या वो जैसे शादोले के चूहे होते हैं, वो अपनी यानी अपनी ज़ात का असीर बना के उन्हें रखा जा रहा है कैप करके। तो ये भी देखना चाहिए कि लीडरशिप किस किस्म की है। वो अपना प्रेस चाहती है और अपनी तारीफ़ें चाहती है, और अपने गिर्द ऐसे लोगों को रखती है कि जो आपके जो है ना वो कसीदे पढ़ते रहें, या ये कि वो ऐसे लोगों को भी कोशिश करते हैं कि वो नज़रियात के साथ जुड़ जाएं, और कल अगर फ़र्ज़ करें लीडरशिप दाएं बाएं हो भी जाए तो वो उस नज़रियात के साथ खड़े रह सकें। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि लीडरशिप को परखने का एक मेयार ये भी है। मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। मोहम्मद अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, आपने भी जो सवाल था उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और भी ऐड कर दूं इससे, कि ये सेम चीज़ जो है वो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनका जो विसाल होता है, तो ये सारी सूरत हाल उस वक्त भी पैदा होती है जो हम पढ़ते हैं और सीरत पे सुन के आए हैं, कि साहबा ने जो है जो जय्यत और बिल्कुल उनके करीबी साहबा थे, उन्होंने जो है वो सब कुछ छोड़ के बैठ गए थे कि अल्लाह के नबी नहीं रहे तो हमारा दीन जो है। तब जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो फिर आके कहा था कि अगर कोई मोहम्मद को मानने वाला थे उसको पूछता था तो वो फौत हो गए हैं, लेकिन अगर कोई अल्लाह के दीन के लिए था तो वो फिर जो है वो रहेगा जो है।
تو یہ چیز تو ہے جو ہے وہ. اچھا میرا اب جو سوال خالد صاحب تھوڑا سا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو انسان کا جو ہے وہ ازل سے لے کر مطلب ابد تک جو ہے وہ دشمن ہے جو ہے وہ تو جو بھی اللہ کے رستے کی طرف یا جو نیک رستے کی جانے کی کوشش کرے گا اس کو بہکائے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ جو ہے وہ ہر انسان پہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میرے پاس آ جائیں جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں جو ہے وہ, کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنی جانوں کو اللہ کے پاس جو ہے وہ جنت کی عوض جو ہے وہ بیچ چکے ہیں جو ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اب میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی آزمائش کرنی ہوتی ہے تو آزمائش تو اب یہ جو شیطانی مطلب اس کو ہم شیطانی عملی کہیں گے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں یا جو ہے وہ اپنے عہدوں میں یا اس میں جو ہے وہ لگ جائے گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یعنی آزمائش کس طرح لیتا ہے. یعنی جس بندے کی آزمائش لینی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ شیطان مطلب اس کو حاوی ہونے دیتا ہے یا اللہ کی اذن سے ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اللہ اور اسباب پیدا کرتا ہے. کس طرح یعنی اپنے بندوں کی آزمائش کو لیتا ہے جو. جی بہت اچھی بات ہے. مطلب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ بڑا میں صرف اشارے ہی کر سکوں گا. آپ اس پر خود غور و غوص کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے سے پہلے ایک دشمن بنا دیا. شیطان ہمارا دشمن ہے. انہو لکم عدو مبین. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 2 یہ کہ شیطان کے ساتھ پھر شیاطین جن و انس بھی شامل ہو جاتے ہیں, یعنی جو اس کی اپنی ضروریت ہے اور جو انسانوں میں سے بھی جو دین دشمن ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں مطلب اس طرح کا اسلوب ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دشمن بھی اللہ تعالیٰ خود کھڑے کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے مقابل شیاطین جن اور انس جو ہے اس کے دشمن بنا کے کھڑے کر دیے. اور نہ صرف یہ کہ اس کے دشمن بنا کے کھڑے کر دیے بلکہ ان کا اطاعت بھی کروا دیا, ان کی جو ہے نا الائنس بھی بنا دیا. یوخی بعضهم الی بعض. یہ شیاطین جن وہی کرتے ہیں شیاطین انس کی طرف, یعنی ان کا ایک کمبینیشن ہے. یہ دونوں مل کے دشمنی کرتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ. تو اس میں اب 2 باتیں ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا عارضی ہے اور امتحان ہے. تو جب امتحان ہوتا ہے تو اس کو آپ یعنی ہمارے ذہن میں اگر آخرت کی زندگی چھائی ہوئی نہ ہو, پوری طرح رچی بسی نہ ہو, تو یہ مضامین ذرا سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ہم ایک امتحان, جیسے ہم دنیا میں کوئی امتحان دیتے ہیں تو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس طرح اگر اسے دیکھیں گے تو تب یہ حقائق ہم پر منکشف ہوں گے کہ اب اللہ نے ہمارا امتحان لینا تھا, انسانوں کا لینا تھا, جنوں کا لینا تھا. تو اس امتحان میں پھر اب یہ بھی ہو گیا کہ کچھ لوگ اللہ والے ہو گئے تو کچھ ان کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے. تو جو دشمن بن کے کھڑے ہو گئے تو اب ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اگر دوزخ میں ڈالنا تھا تو ان کے اوپر بھی کوئی دفعہ لاگو ہوگی نا کہ تم نے یہ حرکت کی, تم نے یہ حرکت کی, تم نے یہ حرکت کی, تم نے یہ برائی کی, اس کے بدلے میں تمہیں دوزخ میں ڈالیں گے. تو اس میں صرف اتنی بات تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی, بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ تم نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا, ان کے ساتھ زیادتیاں کی. جیسے ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ انہم ساء ما یحکمون. تو حسب الناس حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. یہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ بھی بتایا واللہ لا یحب الظالمین. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو ان کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ تمہارا امتحان لینے کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ آپ کو تکلیف نہ دیں, یعنی اس سے آپ کو دکھ نہ ہو. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے مدد کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر, ان کی یہ بھاگ دوڑ کرنا, ان کی یہ ایکٹیویٹی آپ کو حزن میں مبتلا نہ کرے, دکھ میں مبتلا نہ کرے. انہم لن یضروا اللہ شیئا. یہ ساری محنت کر کے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم فی الآخرہ حظا فی الآخرہ. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. یعنی یہ ظلم کریں گے, زیادتیاں کریں گے, یہ تکالیف اہل ایمان کو پہنچائیں گے, تو اس کے نتیجے میں خود ان کی گردن پوری طرح پھندے میں پھنسے گی. اور اللہ یہ چاہتا ہے. باقی یہ جو کافر لوگوں کو ڈھیل ملی ہوئی ہے کہ جو ہم نے ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ یہ اور اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں کہ ان سارے وسائل کی مدد سے اہل ایمان پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑیں,
तो वो ना समझें कि अन्नमा नुमली लहुम खैरल लिअनफुसिहिम, कि ये जो हम उनको डील दे रहे हैं ये उनके हक में भली है, उनके हक में बेहतर है, उनके हक में अच्छी है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम उनको ये डील इसलिए दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में और आगे बढ़ जाएं, उन पर अल्लाह की दफा पूरी तरह लागू हो जाए। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और उनके लिए रुस्वाकुन अज़ाब है। तो ये जो है ये दोनों बातें हो गई कि अहले ईमान के जोहर निखर जाए और जो मुजरिम हैं उनका मुजरिम होना साबित हो जाए। तो ये इम्तिहान इसी तरह इसके तकाजे पूरे होते हैं। जी फहीम इकबाल साहब हैं सर। फहीम इकबाल साहब। सर मेरे ख्याल में तो उनका शायद माइक काम नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में सवाल सर मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि और भी मजीद किसी ने हाथ नहीं चलें सर, फिर ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला अगली जुमेरात को मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।